مفتی آن لائن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ ہے مقدس، اور ہمیں آج اسٹوڈیوز پہ جوائن کیا ہے مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب نے. ان کے ساتھ قاری عطاء المنان وارثی صاحب ہیں. علامہ ترابی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ خرم خان ورک صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کل ہم بات کر رہے تھے جس معاملے پر کہ ان دنوں اگر ہم عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہمارے خاندانی مسائل ہیں، بالخصوص جو شادی اور طلاق کے حوالے سے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر یہ کیسز نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بڑا اہم ہے جو بچوں کے اوپر جس کا اثر پڑتا ہے. اگر کسی کی علیحدگی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو جو بچے آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں، جن کی ملاقاتیں اپنے، اگر کوئی والد کے پاس ہے بیٹا، اولاد، یا والدہ کے پاس ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی ہے، تو وہ بھی بڑی تکلیف دہ مناظر ہیں. کیوں ہم ان معاملات میں الجھے پڑے ہیں، اس کا حل کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں. پیشتر اس کے کہ آگے بڑھیں، قاری عطاء المنان وارثی صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں اور پھر ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں ساحل صاحب بھی جوائن کریں گے زوم پر. اس سے پہلے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شادی اور طلاق سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ کل بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا، لیکن بہت سے سوالات کے جوابات ایسے تھے جو ہمیں کل نہ مل سکے. تو آج ہم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص شراب یا غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں پچھتاوا ظاہر کرتا ہے کہ اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں کیا اس کے بعد کوئی رجوع کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
یقیناً کل اسی ٹاپک پہ بات چل رہی تھی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دلائل کے مختلف ہونے سے مختلف مکاتب فکر میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف امت جو ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے اگر اس کو رحمت سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی خود سے اس کو زحمت بنا لے تو اس میں اختلاف کا قصور نہیں، اس میں اس بندے کا اپنا قصور ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق کے واقع ہونے کی، تو اس میں بھی چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں آپ کو جو مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں یہ فقہائے احناف کے دلائل کی روشنی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی بندے نے خود سے شراب کو استعمال کیا، اور اس مسئلے کو علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور بھی جتنی بھی کتب ہیں فقہ کی ان کے اندر اس کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ ایک بندے نے اگر خود سے شراب کو استعمال کیا اور اس کی عادت بن گئی تو اس پر یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک سزا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی طلاق کو نافذ مانا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس سے رکنا لازم ہے۔ ایک بندے نے اگر خود سے حرام کام کو کیا ہے، استعمال ہی اس نے حرام چیز کو کیا، تو پھر حرام چیز استعمال کرنے کے بعد اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفتی صاحب یہیں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ جب تک آپ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ کی طلاق قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب ہوش و حواس کی جہاں تک بات ہے، اسے اتنا تو ہوش ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اب جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیوں نہیں طلاق دے رہا، وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں طلاق دے رہا؟ تو اتنا ہوش تو اس کا قائم ہے کہ طلاق 3 بار دی جاتی ہے، اپنی بیوی کو دی جاتی ہے۔ بالکل یہ تمام تر قرائن کو دیکھنے کے بعد نا پھر فقہا یا مفتیان کرام فیصلہ کریں گے۔ مطلقاً جب حکم کو بیان کیا جائے گا تو یہی بیان کیا جائے گا کہ جس بندے نے خود سے شراب کو استعمال کیا، اللہ نہ کرے، یہ تو لفظ بھی نہیں زبان پہ لاتے ہوئے بھی آر محسوس ہوتی ہے کہ اگر تو خود سے کسی نے استعمال کیا تو اس پر سزا کے طور پر اس حکم کو جاری کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک فرد واحد کا مسئلہ آتا ہے، اگر تو اس کو بالکل ایسا جناب ہوش اس کا ختم ہو گیا اور وہ بیوی کی بجائے کسی دیوار کو کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، تو پھر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حکم شرعی بیان کیا جائے گا۔ جب مطلقاً حکم کو بیان کیا جاتا ہے تب مسئلہ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ایک ایسا بندہ کہ جو اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اور یقیناً ہر مسلمان اس سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی نے استعمال کروا دی تو اب چونکہ اس کا فعل نہیں پایا گیا تو اس کے اپنے فعل نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ چونکہ اس کا تو فعل نہیں اس میں، تو اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا تو اب اس ایسی صورتحال کے اندر اس سے دی گئی جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ طیب لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کا سوال؟ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں اپنی وائف کو جو کہیں لے کے جانا چاہوں، مطلب کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر میں ان کے ساتھ جانا میرا ضروری ہے، تو کیا شرعی کے اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم نکاح کے بعد میاں بیوی کے آگے جا سکتے ہیں؟ وائف رخصتی ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا طیب صاحب، آپ نے لاہور سے کال کی۔ علامہ صاحب یہ ایک شرعی مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں اگر اس قسم کا عمل واقع ہوتا ہے تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں سننے والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض یہ ہے کہ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ طلاق کس چیز کا نام ہے اور شراب کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہی مسائل تو جائیں گے نا ہم مفتیوں کے پاس، یا یہ ہے جو آئین خدا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شراب کیا ہے؟ تمام فقہ کی ذمہ داری سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایسی خبیث چیز ہے، اس کی مزدوری کرنا بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ
दरिया में गिर जाता है, फिर नदी में, फिर खाले में आता है और खाली ज़मीन पर लगता है और घास वहाँ उगती है, मैं अपने घोड़े को भी ना चराऊँ। ये शराब की हकीकत बताई जा रही है। दूसरी बात आ गई दीन मुतलक, दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और तमाम के हाँ मुत्तफ़क़ अलैह बात है। मैं तो तकरीबन 40 साल से चीज़ों को इख्तिलाफ़ी को छेड़ता भी नहीं हूँ। नज़रिया पेश करते हैं कुरान का, जिस तरह के मेरे अजीज़ ने कहा कि इख्तिलाफ़ उम्मती रहमा, रहमत उठाएं या फ़ायदा उठाएं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सबसे रोज़ माशर जो अल्लाह के यहाँ इबादत कबूल है वो नमाज है। अगर ये कबूल है तो बाकी अमाल कबूल हैं। फ़इन रुद्दत मासिब, अगर ये ही रद्द हो गए तो किसी और का पूछा नहीं जाएगा। तलाक तो बड़ी दूर की बात आएगी। अब आ गया नमाज, ज़ात अहदियत, ज़ात खुदा। कुरान मजीद में वो कुरान नाज़ला बेहल अरूल अमीन अला क़ल्बे का, मेरे महबूब ये कुरान मैंने तेरे क़ल्ब पे नाजिल किया था। उसमें फ़रमाया ला तक़रबुस्सलात इल्ला सुकारा, हालत नशा में तुम नमाज के तुम करीब ही ना जाओ। हालांकि अल्लाह की बंदगी है, नमाज तो इशारों से भी नहीं छूटती। इंसान इतना मरीज़ है कि हाथ पाँव भी नहीं हिला सकता, फरमाया आँख के इशारे से, ये भी नहीं कर सकता ऐसे नियत करे नमाज पढ़े, नहीं छूटती। यहाँ क्या हो रहा है? जो एक अहम रुकन है तमाम अहले इस्लाम के नज़दीक, अल्लाह तो उसके पास आने की इजाज़त नहीं देता। बाकी ये तलाक के मसाइल हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शरीयत रसूल की। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद की। वो इरशाद फरमाते हैं, जो फ़र्जंद रसूल हैं, वारिस रसूल हैं, जो कुरान के आलिम हैं, रासिखून फ़िल इल्म हैं, वो क्या फरमाते हैं? मजाक की हालत में, गुस्से की हालत में तलाक नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तलाक मजाक नहीं है। ये तो हम गुस्से में आकर रोल कहेंगे ना, इसको सजा इसने क्यों कहा है। बात यह है, क्या मजाक की हालत में या इशारे का निकाह हो जाता है? किसी नज़दीक नहीं है। जब उसके हवास ठीक हों, हाथ हो, फिर उसके बाद इजाबो कबूल है। पहले लड़की से पूछा जाता है। हमारे मुआशरा तो हिंदुओं से बदतर है। हम तो इतने दीन से दूर हैं। वो एक बात मुझे ज़हन में आ गई है, तंज़न मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सुनने वालों के लिए, कि हम पहली तो बात है बेटी से पूछना ही तौहीन समझते हैं, जबकि नबियों के सुल्तान अपनी शहजादी से खुद पूछ रहे हैं। उनसे बड़ी कायनात में कोई खातून नहीं है, उनसे अफजल अल्लाह ने कोई खातून पैदा ही नहीं की, और नबी से बड़ा कोई नबी नहीं है। बेशक। वो पूछते हैं क्यों? खुद कर देते भाई, इनकी ज़बान से और लफ्ज़ वमा यंतिकुनिल हवा है, जो कहते हैं अल्लाह कहता है। नहीं, ये अल्लाह ने इख्तियार दिया बेटी को, जिसको रहमत बनाकर भेजा है, उससे पूछा जाता है। पहला मफसद तलाक का यही आता है कि हम बच्ची से पूछते नहीं। और जो मैं बात करना चाहता हूँ, हम हिंदुओं से, सिखों से बदतर हो जाते हैं। पहले हमने बच्ची से नहीं पूछा, उसके हक मेहर का नहीं पूछा, और फिर दुल्हन बनाकर गुजारते हैं। कुरान के नीचे से पढ़ना नहीं है, कुरान को नीचे से गुजारना है एहतरामन, और फिर कहते हैं बेटा अब तेरा इस घर में जनाजा ही आए। उससे कौन सी चीज़ आपने पूछी है इस्लाम वाली? कौन सी राय ली है? कौन सी जो शरीयत ने इजाज़त दी थी, कौन सा तूने उसको हक अदा किया है? तू अपनी अनाती खातर फिर क्या कहता है कि बेटा अब तेरा इस घर में जनाजा ही आए? क्या है? अहमकाना बात है। जब हमने जो हकूक, जो आज़ादी, जो अल्लाह की ज़ात ने खातून को दिया था, उससे नहीं पूछा। मफसद चलते हैं। बाकी रह गई तलाक की बात। तलाक के लिए सबसे पहले हवास ठीक होने चाहिए। आप हल्फन बयान करते हैं मैं अपने हवास से ज़हरिया खमसिया बातना से, वो आपकी बात तब जज कबूल करता है। यहाँ क्या है? लिहाजा इसमें तअम्मुल है। तअम्मुल का माना अरबी में होता है गौर करना, सोचना, इज्तिहाद करना, कैफियत देखना। तो मेरे लिए एक चीज़, वैसे मेरे पास इसके लिए और भी काफ़ी अदिल्ला हैं, जैसे जैसे आपका सवाल आएगा जवाब देता है। ठीक है जी। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, तो पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम सारा है। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। 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 मैं मु
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے چھپ کر نکاح کیا ہے جس کو اور ابھی تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ اب میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ آڈیو کا کیا ایشو ایسے ہے، میں نکاح آواز پر جو ہے نا نکاح وہ جائز ہے؟ درست ہم سن نہیں پا رہے ہیں آپ کی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیے گا۔ جی بولیے۔ میرا نام سارا ہے اور جہلم سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور اب میرے ماں باپ جو ہیں وہ میری شادی کروا رہے ہیں، تو کیا ایسے میں نکاح پر نکاح جائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیتے ہیں آپ کا سارا آپ کا سوال ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، اس کے بارے میں نا واضح طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا اور پورا باب اس پہ قائم فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے جس کا مفہوم ہے ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں ہوں یا کہ جس طرح بھی ہوں وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے تین چیزوں کا آگے وضاحت بھی فرما دی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا، بالکل واضح حدیث ہے، اس کے اندر تو بالکل آگے اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس حال میں بھی ہوں وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح، دوسری طلاق اور تیسرا رجعت۔ تو جب یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرآن کی بہترین تفسیر کو بیان فرماتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے میں عافیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مذاق میں نہیں ہوتی طلاق اور غصے میں نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری چیزیں، تو پھر ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی حد قائم نہیں ہو پائے گی۔ پھر ہر بندہ کہے گا جی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو جی غصے میں تھا، تو پھر اس طرح شرعی مسائل جو ہیں ان کو بیان کرنے کا جو ایک مقصد ہے نا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر اپنی عقل کو قربان کر دینا اسی کے اندر ہی عافیت ہوتی ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ جب ہم کہہ دیں جناب ان چیزوں میں نہیں ہوتی، تو پھر جو مسئلہ پوچھنے والا ہوگا نا وہ ہر دفعہ کہے گا جی میں مذاق کر رہا تھا، میں نے تو ایسے غصے میں کہہ دیا تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کی روک لگانا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے بہنا کے سوال کا کہ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، آپ کو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ والدین کو اور بڑوں کو اس کے اندر شامل کرنے میں نا بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے والد صاحب نے آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، آپ کے بڑے اس کے اندر شامل نہیں تھے، تو آپ خود ذرا اپنے آپ سے بہنا سوال کریں کہ کیا آپ کا ضمیر اس بات پہ کبھی ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے چھپ کے جو نکاح کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ بہرحال اب تو ہو گیا، چونکہ یہ حدیث آ گئی، نکاح تو نافذ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے جی آپ کا نکاح آگے کرنا چاہ رہے ہیں، تو دوسرا نکاح پیاری بہنا نافذ نہیں ہوگا۔ جب آپ پہلے کسی کے نکاح میں ہیں تو آپ نے شروع سے ہی بنیاد ہی غلط رکھ لی۔ اب آپ کو چاہیے یہ کہ اپنے والدین کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں کہ مولا کریم میں نے یہ جو معاملہ کیا ہے مجھے یہ بالکل ظاہر کرنا چاہیے تھا، بلکہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو، تو اعلان ہونا چاہیے۔ اب وہ اعلان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے بارے میں پورے معاشرے کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، اب کبھی زندگی میں یہ علیحدگی میں بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں یا کسی جگہ پر بھی کھانا کھا رہے ہوں اکٹھے، تو کوئی بندہ ان کے حوالے سے بدگمانی نہ کرے کہ بھائی ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ چھپ کے نکاح کیا، اگر گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول پایا گیا، نکاح تو نافذ ہو جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر، لیکن آپ نے معاملہ غلط کیا۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاتون نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ اب گو کہ علماء نے آگے اس کی مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح اور توضیح بیان کی ہے کہ وہ اگر غیر کف میں نکاح کر لے کسی ایسی جگہ تو پھر اس کا نکاح باطل ہے۔ تاہم آپ اس بات پہ نا اپنے والدین سے معافی مانگیں، اور آپ کا پہلا نکاح باقی ہے، دوسرا نکاح کریں گی وہ نافذ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء کہ جو شوہر والیاں ہیں وہ باقی تمام مردوں کے اوپر حرام ہیں۔ تو آپ جب ایک شوہر کے نکاح کے اندر ہیں، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ آگے نکاح کریں گی تو دوسرا نکاح نافذ ہی
نہیں ہوگا. واللہ نہیں تعالی ہوگا. عالم بالصواب. خان صاحب آپ تو ماشاءاللہ ایم پی اے بھی ہیں. یہ جو یہاں پر مذہبی گفتگو ہو رہی ہے یہ بہت خالصتاً قانونی بھی ہے جی. اور جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور عدالتوں کا کبھی چکر لگتا ہے یہ تو اس کے بعد کے جو حال وہاں پر گارڈین کورٹس میں ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ان قوانین میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ آج کے دن میں بھی اگر بچہ والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے بدقسمتی سے وہ علیحدگی میں ہے تکلیف یہ ایک الگ سی ہے جس کو اوپر گزر رہی ہوگی وہی جانتا ہے تو 15 دن کے بعد ہی بچے کی والد یا والدہ سے ملاقات ہوگی. پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کا قانون ہے اسی کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں جبکہ آج ڈیجیٹل ہے. مطلب آپ 1 سیکنڈ میں کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 10 سال جج بھی رہا ہوں. ایم پی اے بننے سے پہلے میں جج تھا تو میں ان سارے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں ذاتی طور پر بھی اور ویسے بھی میں لائر بھی ہوں اور قانون کو اس حوالے سے سمجھتا بھی ہوں. میں تو ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جب لیول طلاق تک آ جاتا ہے تو وہ اتنی نفرت اور اتنی دشمنی پڑ جاتی ہے اور بچوں کے بھی جو سپرداری ہے کسٹڈی ہے اس کے معاملات میں بھی اتنی لڑائی جھگڑے اس کے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ نفرت کی وجہ سے وہ ملاقاتیں مشکل یا ناممکن یا ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں نہ کہ آسانیاں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون بھی آسان بنانا چاہیے اور اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے اور وہ علیحدہ ہو چکے ہیں تو کم از کم بچوں کی زندگی اور بچوں کا مستقبل کا خیال کرتے ہوئے اپنے رویے اچھے رکھیں اور بچوں پہ برا اثر نہ آنے دیں اور ان کو ملنے دیں اپنے ماں باپ سے. اگر وہ باپ کے پاس ہے تو وہ ماں کو ملنے دے اور اگر ماں کے پاس ہے اور بچوں کو باپ کے پاس تاکہ ان کو ماں باپ کی تربیت یا ان کی شفقت سے محروم نہ کیا جا سکے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں یہ ایک جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ وہ اگر آپس میں نہیں بھی رہتے اور بچے کسی کے بھی پاس ہیں تو بچے آزاد ہوتے ہیں ملنے ملانے آنے جانے کے لیے اور وہ ایون میاں بیوی جو بعد میں نہیں رہتے اکٹھے علیحدہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں جیسے کوئی دوست ہو یا کوئی جاننے والا ہو. یہاں پہ تو چھریاں چاقو اور بڑے بڑے لیول تک لوگ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو برداشت ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے فیملی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. جی فیملی کورٹس جو ہیں اس میں بڑے پڑے ہیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے قوانین میں بھی. بالکل آسان کرنے چاہیے اور اس کا ایک ہی آبجیکٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. بچوں کے لیے حافظ صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نفیسہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نفیسہ بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے نکاح کو نا 1 مہینہ ہو گیا اور میرا نکاح ہوا ہے زوم پہ. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ میری طرف سے تو 3 گواہ تھے لیکن میرے شوہر کی طرف سے گواہ نہیں تھے. تو میرا سوال یہ کہ اسلام میں کیا دونوں طرف سے گواہ ہونا ضروری ہے یا ایک طرفہ گواہ بھی چل جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا نفیسہ بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب 2 سوالات ہیں پہلے اس کا جواب دے دیں پھر ہم اگلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے خاتون کا یہ ماننا ہے کہ ان کی طرف سے گواہ تھے لیکن ان کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے نہیں تھے اور یہ نکاح زوم پر ہوا ہے. پہلے بار بھی 1-2 بات کر دوں میں. کریں ضرور کریں. جو بچوں کے بارے میں جی ضرور بتائیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. بالکل. اصل ہم مولویوں کے پیچھے لگ گئے. میں خود مولوی ہوں. قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن ہمیں سورہ نساء اسی چیز کے لیے ہے. سورہ نساء بہت بڑا سورہ ہے عورت کے نام سے. اچھی طرح زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے اور نہیں آپ کا اچھا گزارا ہوتا تو نیکی کے ساتھ الگ ہو. بالمعروف کا معنی نیکی ہے میرا خیال ہے اور کوئی معنی نہیں ہے. لڑائی بدی چھرا چاقو قتل و غارت یہ نہیں ہے. بالمعروف نیکی کے ساتھ تم الگ ہو جاؤ. میرے عزیز نے مثال یورپ کی دی آزادی کی. آپ کے ہاں آزادی کیا؟ میں تو پہلے یہ رونا رو رہا ہوں. پھر اگر وہ نہیں رہ سکتے اس کا طریقہ طلاق ہے. حالانکہ طلاق
حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایسا امر ہے جو ناپسندیدہ ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ یتیم کو تماچا مارنا، مظلوم پر ظلم کرنا، یا نہ کسی کو طلاق دینا، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ کسی محسن عورت پر نسبت دینا، ایسی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے طریقے سے آپ نہیں رہنا چاہتے، علیحدہ ہو جائیں، اس کے لیے قرآن نے طلاق رکھی ہے۔ بچوں کا سلسلہ رہ گیا ہے، پھر وہی بات آ جائے کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بچی کتنے سال تک باپ کے پاس رہ سکتی ہے یا ماں کے پاس؟ اللہ نے اس کے احکام بتائے ہیں، نبی نے بتائے ہیں، اہل بیت نے بتائے ہیں، ان کے پیارے صحابہ نے بتائے ہیں۔ ہاں جی، بچی چونکہ ایک صنف نازک ہے، اس کے لیے اور طریقہ ہے، بچے کے لیے اور ہے۔ ہمارے مفتی کہتے ہیں جی بچی 5 سال تک یا 7 سال تک ماں کے پاس رہے گی۔ ماں جواب دیتی ہے میں نہیں رکھتی، اپنی دادی رکھے کوئی رکھے، میں نہیں رکھتی، وہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام کتنا شفیق ہے کہ ممتا کے پاس ہی یہ بچی 5 سال یا 7 سال رہے، اس کے بعد وہ شوہر کو دے دے، خرچہ ذمہ شوہر ہے جس نے طلاق دینے والا ہے۔ بچہ ہے وہ 2 سال ہے یا 5 سال ہے۔ کہیں بھی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ بچوں کے حقوق والدین سلب کریں، خاندان سلب کرے، معاشرہ سلب کرے۔ عدالت ان سے کوئی واسطہ نہیں، عدالت کو، عدالت کبھی بھی برائی کا درس نہیں دے گی، عدالت کبھی بھی ظلم کے لیے وہاں عدالت پر نہیں بیٹھے گی۔ ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام جب کہ ہم دور ہیں قرآن سے، بھگت رہے ہیں اور اتنا بھگت رہے ہیں کہ ہمارا بھی جس طرح کے میرے عزیز جج رہے ہیں، پھر قانون سے واسطہ ہے۔ یہ جو ہم مولوی ہوتے ہیں نا، ہمارا یہ دین ہی سب سے بڑا قانون ہے۔ ہم سے زیادہ قوانین کوئی نہیں جانتا، اور بات ہم تک ہی آتی ہے جب بھی آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ایسا، پہلی بات ہے جب بنیاد ہی غلط ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے میں نے چھپ کر نکاح کر لیا، بھائی جب تو عاقلہ بالغہ راشدہ پڑھی لکھی ہے تو ماں باپ سے کہتے ہوئے تیری زبان پر چھالے پڑتے ہیں، اور چیزوں میں آپ مدد لے لیتے ہیں اپنی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اس میں بھی کر لیتی، وہ تیرے اوپر جبر نہ کرتے، عزت کے ساتھ بھیج دیتے، خاندانوں میں لڑائی نہ پڑتی۔ اب یہ جو پنجابی میں نکل کے گئی ہے، یہ آپ نے بنیاد ایسی رکھی ہے قتل و غارت، ظلم، استبداد، جبر، 2 خاندان، پھر 2 قبیلے، چلتے چلتے بڑی دور چل جاتی ہے بات۔ بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے تعلیم کس لیے حاصل کی ہے۔ اکثر بچوں کا مقصد ہوتا ہے جی میں اتنا پڑھ کر نوکر لگوں گا، وہ نوکری رہتا ہے، نوکر بن کر بھی نوکری ہوتا ہے، اس کا ذہنی نوکر ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ قرآن پڑھو تعلیم کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تعلیم تو ہمیں اپنی تربیت کے لیے حاصل کرنی چاہیے، ہاں جی، تو ہم کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ دوری ہے قرآن سے، یہ دوری ہے دین حق سے، اور پھر اس کی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ آپ آئین اسلام کے تحت لڑکی اگر نہیں رہنا چاہتی تو اس کو خلا کا اختیار ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ اگر مرد دے سکتا ہے طلاق تو عورت کو خلا کا اختیار ہے۔ خلا کے بھی احکام ہیں، پھر بچے کے بھی احکام ہیں، بچی کے بھی احکام ہیں۔ ہم وکلا عدالتوں کچہری میں جا کر لاکھوں روپیہ حرام کریں گے؟ بھئی آپ قرآن کھول کر مفتیان سے بیٹھے جی یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں رہنا چاہتے، اس کا کیا علماء بتائیں گے، بچے ہیں اس کے لیے بتائیں گے۔ اگر ایسے ہو جائے، اب میں مثال دوں گا تو کسی کو غصہ آ جائے گا کہ طلاق بھی ہو گیا، بچوں پر بھی شفقت ہو رہی ہے۔ اسلام نے کب روکا بچوں پر شفقت نہ ہو؟ بلکہ جتنا عرصہ وہ بچی کو دودھ پلاتی ہے یا پرورش کرتی ہے، مرد پر واجب ہے اس کا نان و نفقہ، حتیٰ کہ طلاق بھی دے دیا 3 ماہ تک حکم ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے، حکم ہے وہ مرد جو ہے اس کو نان و نفقہ بھی دے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب دوری ہے بنیادی طور پر، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کہا تھا، اس سے دوری کا نتیجہ جو ہم بھگت رہے ہیں معاشرہ میں۔ صاحب خان صاحب جیسے بھی ایک سوال ہوا تھا کہ زوم پر نکاح ہوا ہے، یہ بچوں کی ملاقات بھی زوم پر والدین کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جی، لیکن زوم پہ ملاقات اور
وہاں پہ فزیکل جو آپ کی میٹنگ ہے اس کا ایک اور افیکٹ ہے. آپ کسی کو ٹی وی پہ دیکھ لیں یا اس کو ویسے ملنے, ماں باپ جب تک بچوں کو پکڑے نہ, پیار نہ کریں تو اس کا افیکٹ ہی نہیں آتا. میری بیٹی جب صبح اسکول جاتی ہے وہ مجھے ہگ کر کے جاتی ہے, مل کے جاتی ہے, اور جو فیلنگ مجھے آتی ہے اور جو اسے آتی ہے وہ زوم پہ دیکھنے سے نہیں آتی. بالکل بالکل نہیں آ سکتی. تو وہ زوم ایک ویسے ہو سکتا ہے اگر آپ ملک سے باہر ہیں یا دور ہیں کہیں, لیکن اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مل کے جو فیلنگ جو احساس ہے وہ دیکھنے سے نہیں آتا. دیکھنے سے نہیں آتا. مفتی صاحب, یہ ابھی ایک سوال یہ آیا تھا کہ نوجوان کا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, تو وہ خاتون کو لے کر باہر جا سکتے ہیں کہیں؟ نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی, تو جب ایک خاتون نکاح میں آ گئی تو اب اس کی بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس کو علیحدگی میں مل سکتا ہے, اس کے پاس جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کہ اگر بعد میں کوئی طلاق والا معاملہ ہو گیا تو پھر نہ کچھ مسائل جو ہے نا ان سے پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر صرف نکاح ہوا تھا, اللہ نہ کرے بعد میں طلاق ہو گئی, تو اگر تو ان کی کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی تو احکام ہو رہے ہیں. اور اگر کبھی زندگی میں علیحدگی میں اتنی ملاقات ہوئی کہ جتنی ملاقات کے اندر میاں بیوی جس طرح رہتے ہیں اتنا وقت اگر گزر گیا تو پھر احکام اور ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو بھئی رخصتی لو ان سے. یہ کیا ضرورت ہے نکاح کر کے تو وہ اپنے گھر بیٹھی ہیں, یہ اپنے گھر. تو ہاں اگر کچھ ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں, کچھ معاملات حکمت عملی سے حل کرنے کے لیے کہ پہلے نکاح کر لیا جائے تاکہ کہیں اکٹھے گزرنا ہے, کہیں اکٹھے آنا جانا ہے. مثلا خاتون ہے, علم حاصل کر رہی ہے, کہیں کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی مدرسے میں جا رہی ہے, لڑکا ہے وہ بھی ابھی پڑھ رہا ہے, تو ان کا نکاح اگر ہو گیا رخصتی سے پہلے وہ اگر چاہتے ہیں جی رخصتی ہم بعد میں کریں گے, ابھی تعلیم مکمل ہو جائے, تو تعلیم مکمل کرنے کے لیے ان کو ذرا اکٹھے آنا جانا ہوتا ہے. تو اب چونکہ وہ محرم بن گئے, میاں بیوی بن گئے, ان کا اکٹھے سفر کرنا, علیحدہ بیٹھنا, اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر تو مناسب بات ہے. لیکن بہترین حال یہی ہوتا ہے جب نکاح ہو جائے رخصتی کر دیں. رہی بات ان کے سوال کی, جب آپ کے نکاح میں وہ خاتون ہے, آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں, انہیں کہیں سیر پہ بھی لے جا سکتے ہیں, اور میاں بیوی والے جس طرح معاملات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن معاشرتی لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ رخصتی کا انتظار کریں. لیکن اگر ماں باپ ہی اس چیز کو مطلب منع کرتے رہے بچوں کو کہ نہیں آپ نے نہیں ملنا, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں ماں باپ کے منع کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا, میرا خیال ہے کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو کسی اچھی بات سے اپنے بچوں کو منع کریں. جب بھی وہ منع کریں گے نا تو ان کے منع کرنے میں کوئی نہ کوئی تجربات کی روشنی میں ایسی چیز شامل ہوگی, چونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے نا, تو وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ اکٹھے نہ جائیں یا کوئی بھی سختی والا معاملہ کر رہے ہیں, تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کو اعتماد ملے. میرا یہ مشورہ ہوگا ہر اس بچی کو, ہر اس بچے کو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ماں باپ کو جناب کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے, اور جو والدہ ہے یعنی ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کسی جائز کام سے انہوں نے منع کر دیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اس سے منع ہو جائیں, اس میں بہت زیادہ بہتری. اچھا صاحب, یہ خان صاحب جب ہم یہ ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ساتھ چلیں گے, اسمبلیاں چلیں گی ساتھ, سیاسی جماعتیں ساتھ چلیں گی؟ کیوں نہیں چلیں گی؟ دیکھیں اس طرح ہی ہمارے ملک کی پالیٹکس چل رہی ہے پچھلے 50 60 70 سال سے, اور انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی, بہتری آ رہی ہے. اور میں تو یہی امید کروں گا کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے بیٹھیں, ان پہ قانون سازی کریں, اس پہ پالیسی میکنگ کریں, اور دیکھیں کہ اس ملک کا حل. دیکھیں نا, ملک رہے گا, ترقی کرے گا تو ہمارا فائدہ ہے, اور سیاست ہماری ملک کے ساتھ ہی سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سوچنا چاہیے, اور ذاتی مفاد اور ذاتیات سے نکل کے اور نیشنل اور انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھ کے اور قومی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے, اور ان پر ان کے سلوشن نکالنا چاہیے. گفتگو کے بعد حل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, اسامہ بات کر رہا ہوں لاہور سے.
جی سوال بتائیے گا. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. مفتی صاحب نکاح کے وقت جو عورت کی طلاق کا حق ہے وہ شک کاٹ دی جاتی ہے, اگر وہ حق عورت کو دے دیا جائے تو کیا عورت مرد کی طرح بول کر طلاق دے سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کل اس پہ گفتگو تھوڑی سی کی بھی تھی اور میں نے اس کے حوالے سے اپنا ایک واقعہ بھی آپ کو کل سنایا تھا. جنہوں نے پروگرام سنا انہوں نے سنا ہوگا. مزید بتا دوں کہ میں جب ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے ان کو کہا جی یہ خاتون کو حق ملنا چاہیے, تو وہاں پہ بہت زیادہ احتجاج شروع ہو گئے. جی یہ دیکھیں ابھی نکاح ہو رہا ہے اور یہ طلاق کی باتیں کر رہے ہیں. تو معاشرتی لحاظ سے نا اس کو بڑا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. واضح رہے کہ جب اسلام نے ایک حق خاتون کو عطا فرمایا ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ حق اس کا ادا کریں. جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ نکاح ہوتا ہے نا جو وہ مطلقاً ہی ہوتا ہے. یہ اس شرط پر نکاح کرنا کہ طلاق کا حق خاتون کے پاس ہو یہ مناسب بات نہیں ہے. نکاح مطلقاً ہو جائے, مطلقاً نکاح ہونے کے بعد اب خاتون یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک خاتون اپنا حق مانگ لے کہ جی مجھے تم ایک طلاق بائن کا حق دے دو, اور مرد اس کو کہے کہ میں تمہیں پورے ہوش و حواس سے ایک طلاق بائن کا حق دیتا ہوں, یا تو وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے یا پھر وہ مطلقاً حق دے دیتا ہے. اب جب یہ حق مل گیا خاتون کو, اوپر ایک شک بھی بنی ہوتی ہے, غالباً اس کا نمبر کیا ہے, صرف اتنا مجھے یاد ہے کہ جو نکاح کی دوسری پرت ہوتی ہے نا تو اس کے دوسرے 22 نمبر 22 یا غالباً 12 جو دوسرا پرت ہوتا ہے نا اس کی ایک لائن چھوڑ کے تو نیچے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے, اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط پر, اس کو فل کر لینا چاہیے. اب وہ فل کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر کے لکھ دیں یا مطلقاً لکھ دیں کہ خاوند نے بیوی کو ایک طلاق بائن کا حق تفویض کر دیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی علیحدگی کی نوبت آئے, خاوند نہیں چھوڑ رہا, خاوند کہتا ہے جی میں نے تمہیں رکھنا بھی ہے اور اللہ نہ کرے کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم بھی کرنا ہے, جس طرح کہ آج کل معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے. تو ان تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر خاتون کے پاس وہ حق ہوگا تو خاتون یہ جملہ کہے گی کہ جو حق مجھے خاوند نے دیا تھا میں اس حق کو اپنے اوپر استعمال کرتی ہوں, یا یہ کہے گی کہ میں اپنے اوپر ایک طلاق کو جو کہ طلاق بائن ہے اس کو نافذ کرتی ہوں, وہ اس کا حق استعمال ہو جائے گا. طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق بائن نافذ ہو, طلاق بائن نافذ ہوتے ہی خاوند اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, خاتون عدت گزار کے آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ بہرحال اس کو فل کر لینا چاہیے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھو خاتون کے پاس تو خلا کا حق بھی ہے تو اس لیے اس کو کیا ضرورت ہے یہ حق دینے کی. بھائی آپ اس بات کو تو پسند کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے حوالے سے خلا کی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائیں, تو آپ اگر اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے ایک طلاق بائن کا حق اس کو دے دیں تو وہ گھر بیٹھے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہ عدالت میں بیوی کو جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ خاوند کو. بالکل ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو علامہ صاحب اس معاملے میں کس حد تک آپ کے خیال میں جو رکاوٹ ہے یا لوگ جس کو ناپسند کرتے ہیں, جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا یہ جہاں پر گئے تھے, عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے میرا تو 50 سال کا یہ تجربہ ہے, یہ جو رکھی گئی ہے شک کوئی غیر شرعی نہیں ہے, ٹھیک ہے, غیر قانونی نہیں ہے. ہمارے ہاں اکثر ہم نے اجاڑ ہیں دین سے دور ہیں, نہ میں تینوں رکھنا ہے تو نہ میں تینوں طلاق دینی ہے, انہیں باجی بنا کر رکھنا. یہ انسان نہیں ہے. یہی لفظ اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا, بیٹی کے لیے کرے گا, یہ نہیں چلتا. اسلام نے اختیار دیا ہے, وہاں وہ حق لے لیتی ہے اور اسے وہ دے دیتا ہے. وہ پاگل ہے جس کے باپ نے میرے پاس ابھی پچھلے ہفتے کہا ہے جی میرا جس سے شادی اس میں یہ نقص ہے تو یہ ہے. تو میں نے کہا بیٹا تو پہلے بولتی. کہتی جی میرے ابو نے قرضے اٹھا کر یہ کر کے داج بنایا, میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا. میں باپ سے میں نے کہا نہیں بیٹا تو کتنی پڑھی جی میں ایم فیل ہوں. میں نے کہا آپ ایم ای پاس ہیں. وہ کس کے لیے تعلیم حاصل کی ہے؟ پھر اس کا جب مسئلہ میں نے بڑے علماء سے پوچھا جو میرے ہم اثر ہیں, مفتی مبشر احمد ہمارے ساتھی ہیں, وہ ہیں علامہ ضیاء اللہ بخاری ہیں, راغب نعیمی صاحب ہیں میرے عزیز, اوروں سے پوچھا, احتشام سے پوچھا, ابتسام سے پوچھا, ایک ہی بات آئی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟
यानी कि बच्ची तो चाहती नहीं है मुझे तलाक हो, कोई बच्ची नहीं चाहती कि मैं हर रोज़ हर महीने शौहर बदलूं। हमारे पाको हिंद का एक सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है लड़की के पास, तो शर्म हो गया है। हज़ारों ऐसी बच्ची हैं जो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, तलाक का नाम नहीं देती। और अगर उधर ये दूसरी तरफ देखा जाए सूरमा को, वरियाम को, तो उसके लिए इस्लाम ने रखी है। ये जो बात मैंने 20 दफ़ा सुनी है। मैं कहा जी कोई बच्ची वास्ते इख्तियार है, और नहीं किबला साहब तुसी निकाह पढ़ाओ, कहते हैं नहीं अल्लाह वास्ते देती, अल्लाह वास्ते। ये तो फिर अल्लाह वास्ते दूसरी बात ही पसंद करो। जब इस्लाम इस चीज़ का नतीजा इसका हर शय 4 दीवारी में बता रहा है, तो आप क्यों अदालतों में जाते हैं, क्यों वकला के पास जाते हैं, क्यों धक्के खाते हैं, क्यों वहाँ लड़ाइयाँ करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? इस्लाम तो लड़ाई झगड़े की इजाज़त ही नहीं देता, इस्लाम को ये चीज़ को पसंद ही नहीं करता। आयतुल्लाह डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर 2 दफ़ा नदियाती काउंसिल के मेंबर बने, तो जब हम बैठते हैं वो कहते हैं यार बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, मुआशरा दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। और मेरा ज़ाती तजर्बा और ईमान है, चाहे निकाह पढ़ाने वाला ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, शिया देवबंदी, किसी भी मकतब का वो आलम दीन है, वो निकाह के वक्त तरफदारी बेटी की करता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। उसकी कोशिश होती है कि मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ तो चलो हम एक ऐसी नेकी कर दें कि हमारी ये बच्ची जो है ना, यतीम है, जो भी है ना, दुआएं देती रहे। यानी उसकी हिस्स में होता है कि मैं थोड़ी सी तरफदारी बच्ची की करती। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उसकी वो रिश्तेदार नहीं है, तो उसका इल्म यही कहता है और इल्म का तकाजा भी यही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैंने नहीं देखा आयतुल्लाह डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो कहते हैं इसको पुर करो, पुर करो जी। और एक आलम दीन, हमारे बहुत बड़े आलम दीन थे, उनका मसला था, मेरा साथी था, हम तकरीबन 40 साल साथ रहे हैं। मैंने कहा यार निकाह नामा ते लिया, जब वो लाए तो मैं अकबर साहब के पास ले गया। उन्हें कह देते इख्तियार ते लिखिया था, कहते जी मैं तो 20 साल तो अदालतों से जलील हो गया वहाँ। उन्होंने कहा तू निकाह नामा ते पढ़ लेंदे, ये तो पढ़ लेंदे। तो बात ये है, इस्लाम एक तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, अमन का नाम है, सलामती का नाम है, मुआशरे को नमूना बनाने का नाम है। जी माजरत लामा साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम समन है। जी सवाल बताइएगा। मेरा शौहर मुझे बार बार धमकी देता है और कहता है कि मैं इंशाल्लाह तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो क्या उसके इस तरह कहने से तलाक हो जाती है? जी बहुत शुक्रिया। ठीक है समन, आपका बहुत शुक्रिया। अभी मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। खुरम साहब, ये लड़ाई झगड़ों की बात हो रही है और आवाम की बेहतरी की बात हो रही है। क़यादत के ऊपर तो बहुत फ़र्ज़ है ना, ज़िम्मेदारी है इस हवाले से कि उन्होंने क़यादत करनी है और मसाइल आवाम के हल करने हैं और उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाना है कि जहाँ से लोगों की मुश्किलात कम हो, ज़िंदगी आसान हो, क्वालिटी लाइफ की तरफ लोग जाएं। तो ये तो लोग देख रहे हैं अपने उमरा की तरफ, अपने हुक्मरान तबके की तरफ, कि इधर से कुछ आसानी वाला मामला आना है कि इन्होंने कुछ करना या नहीं करना। तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हुक्मरानों की तरफ से, हुक्मरान तबके की तरफ से मिसाल बनकर भी सामने आ सकती है? देखें, बहुत अच्छी आपने बात की। लोग हमेशा अपने लीडर्स को देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। जो रवैया, जो एटीट्यूड आपके लीडर्स का होता है, उसका इम्पैक्ट ग्रास रूट नीचे तक आता है, उसका असर अवाम तक आता है। अगर आपके लीडर्स बदज़ुबान हैं या सख्त रवैया रखते हैं या एक दूसरे के बारे में सख्त बातें करते हैं, तो अवाम भी अपने मुखालफिन के बारे में उस तरह ही सख्त बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि लीडरान को ये बात समझनी चाहिए कि उनके रवैये का असर हर बंदे पर और हर अवाम कौम के पूरे हर फ़र्द पर पड़ता है, और उन्हें बहुत शाइस्ता और बहुत पोलाइट और हम्बल रवैया रखना चाहिए, और माफ़ी और दरगुज़र और कटियस होना चाहिए। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, एक दूसरे को दरगुज़र करें और मोहब्बत वाला रवैया रखना चाहिए। तो वो वही तो कह रहे हैं कि माफ़ कर दें। हाँ जी, मैं समझता हूँ माफ़ करना चाहिए। जिसकी गलती माकाबले माफ़ी है उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे छोटी मोटी सज़ा भी मिल जानी चाहिए। क्योंकि जब गलती की सज़ा नहीं मिलती तो वो गलती रिपीट होती है। हाँ जी, इसलिए गलती की थोड़ी बहुत सज़ा मिल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, सवाल आया है कि जो आपने सुना है क्या इस हवाले से
شرعی حکم کیا ہے؟ بسمillahirrahmanirrahیم. دیکھیں جس خاوند نے یہ کہا کہ میں تمہیں انشاءاللہ طلاق دے دوں گا، تو یہ ایک طلاق کے حوالے سے وہ وعدہ کر رہا ہے یا ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ الفاظ بول رہا ہے. جو زمانہ مستقبل کے صیغہ کے ساتھ الفاظ بولے جائیں ان سے طلاق نافذ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب کسی نے اللہ نہ کرے طلاق دیتے ہوئے کوئی بھی صریح الفاظ کے ساتھ بھی اگرچہ طلاق دی اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا، تو انشاءاللہ کا لفظ اس کی برکت اتنی ہے کہ پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام، جس طرح ابھی حدیث کا مفہوم بھی آپ نے سنا اور یہ واقعی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام طلاق کا ہے. تو اس لیے اگر انشاءاللہ کسی نے ساتھ کہہ دیا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن وہ متصل کہا یعنی ساتھ ملتا جلتا کہا، اور یہ دھمکی دے رہا ہے، اور دھمکی ان الفاظ کے ساتھ بھی نہیں دینی چاہیے. ایک وقت تھا کہ جب لوگ اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ یہ لفظ ایسا ہے کوئی عام نہیں ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے، ایسے الفاظ خاوند کو نہیں بولنے چاہیے. بھائی خاتون ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو بیوی سمجھ کے رکھیں اور اپنے بچوں کی ماں سمجھ کے رکھیں. اور کون یہ چاہتا ہے اپنے بچوں کی ماں کو اپنے بچوں سے دور کرنے کا کوئی سوچنا؟ تو اس لیے زندگی گزارنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنے حق کو چھوڑ دینے میں بھی بہت ساری بہتریاں ہوتی ہیں. تو ہمارا اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ جو حق دینے کی بات کرتا ہے. ہمارے ہاں حقوق کی جنگ ہوتی ہے، کبھی ہم نے فرائض کی جنگ ہوتی نہیں دیکھی. اللہ کرے کہ کوئی ایسا وقت ہم دیکھیں. اور یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. اگر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سیکھیں، جس طرح کہ ابھی بیان ہوا کہ سورہ نساء ہے اس کا ترجمہ پڑھیں آپ، اس کے مفاہیم کسی جو ہے تفسیر سے آپ اس کو پڑھیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی آپ کے لیے کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جو حقوق دینے کی بات کرتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذرا آپ یہاں پر مذہبی شخصیات موجود ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ سیاست سے تعلق ہے. پاکستان کے لوگوں کا ویسے عمومی رویہ یہی ہے، اپنے سارے مذہبی معاملات جی مولوی صاحب جانن جی، اور اپنے سارے کے سارے ملکیوں میں سیاستدان ہی جانن. وہ پھر جو مولوی صاحب ہوتے سیاستدان ہوتے، بس یہی ہے نا کہ ہونا یہ چاہیے. میں ایک بات کر دیتا ہوں. جی جی وہ کہتے جی اگر تو اینڈ کے میں پھر تینوں طلاق دے دینی ہے انشاءاللہ. یہ دھمکی ہے چھپے لفظوں میں. ہماری بیٹی کو، اس کی بہو کو، ہماری بیٹی کو، عزیز کو یہ سوچیں یہ کیوں کہہ رہا ہے اپنی زبان پر لفظ. یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی نافرمانی ہے چھپے لفظوں میں جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کو پیش نظر رکھے. اس کو فلاں سوٹنا پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کو فلانا کھانا پسند ہے، کمائی تو اس کی آ رہی ہے. یہاں آپ آگے یہ اپنا اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرد کو بھی تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنی خاتون کا پسند ناپسند کا خیال. یہ ایسے ہی بات ہے. میرے پاس ایک واقعہ آیا تو میں نے کہا اچھا تیرے شوہر کو کیا پسند تھا؟ یہ سوٹ پسند، فلاں فلاں. وہ میں نے نمبر لیا اس کا، میں کہا اوے کی کیتا ہے؟ کہتا جی ڈرایا. تو اس کی دو سہیلیاں ساتھ ہے جی عورت اب جھکے مرد نہ جھکے. میں کہا تسی تو اٹھ کے چلیاں جاؤ نا اتوں، تسی ادیاں سہیلیاں نہیں دشمن. میں کہا بیٹا تو اے کپڑے پا اے کرتے اے ڈونگا پکا کے لے چلنا پیو دے کریں. وہ جدو اتنے گئے تو کہتا مول صاحب تھوڑا بڑا شکریہ. اصل یہ ہے کہ مرد جب یہ ایسی دھمکیاں دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو ماروں گا تو اور ذلیل ہوں گا، وہ یہ دھمکی سے فائدہ اٹھاتا ہے. عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی رضا کے لیے تمام کیا متفق علیہ حدیث، اگر اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو تو وہاں بھی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. یہ حد بتائی ہے کہ یہ ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی ہے. 40,000 فرشتے تو ابو العلا مودودی نے بھی لکھے ہیں. اب فرشتوں کی تعداد بڑھتی گھٹے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ گھر کا مربی ہے، آپ گھر کی وزیر داخلہ ہیں، آپ نے مل کر زندگی گزارنی ہے پسند ناپسند کا. نبی اکرم کا فرمان ہے کہ دیکھو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اپنے قیدیوں کو عزت سے رکھو. کون ہے؟ کہا تیرے عیال، تیری بیوی تیری قیدی ہے. کیا مطلب؟ بہر تو 100 کھانے کھا کر آتا ہے، خالی ہاتھ گھر میں مت جا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے. تو اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ایسا لے کر جا کہ وہ راستہ تکیں کہ ابو آ گئے، یہ آ گئے. جس طرح میرے نے بتایا کہ جب فوٹو کیا ہوتا ہے، یہ تو نمونہ ہمارے پاس پاک رسول کی زندگی کا، کہ جب آپ دور سفر کرتے تھے بیٹی کو گلے لگا کر جاتے ہیں،
जब सफर से वापस आते हैं तो गले मिल करते हैं। जो गले लगने का है ना एक अल्लाह ने रखा हुआ और इसके असरात हैं। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि मौलवी किसी पानी पर दम करे ना तो साइंस बताती है इस पर असर बदला हुआ है। तो इन चीज़ों के जो असरात हैं फेली तौर पर ये अलग है। मजबूरी और चीज़ है, जैसे हम वाइट साहब पर दूसरी बात है, वो मजबूरी है। होते हुए उससे दूर रहना अहकाम है, मर्द के अहकाम है, बेटी के अहकाम है, बेटे के अहकाम है, बीवी के अहकाम है, माँ के अहकाम है, बाप के अहकाम है। माँ बाप के तो इतने हैं, 4 मकामात पर कुरान मजीद में रब्बुल इज्जत अपनी वहदत नियत के बाद, अपनी इबादत के बाद हुक्म देता है कि अपने वालिदैन, बिल्कुल, और किसी इबादत का जिक्र नहीं आ रहा। वबिल वालिदैन एहसान, ये माँ बाप, मेरी बात यही। अब तो मैं तो तंग पड़ चुका हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐसी मुतशद्ददाना मैं तकरीरें करूँ कि लोग गुस्से में आकर सवाल करें और इधर उलझ पड़े हैं जी, तो अपना फायदा उठाएं। भाई हमारे पास कायनात आलम में किसी अदियान आलम में मसालिक में कोई दीन साबित नहीं है कामिल। अगर है वो दीन मुस्तफ़ा है, अगर है वो दीन इस्लाम है। यही इस्लाम हमें तमाम गैर मुस्लिमों से भी रहने सहने के ताल्लुक बताता है, अखलाक बताता है, हर्षा बताता है। लेकिन हमारे पास इतनी कीमती चीज है। कोरोना के दिन थे ना तो लोगों को जैसे किया जा रहा था, तो मेरी तकरीर ले लें मुझसे, ले लो जी। ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा कहाँ से हैं मोहतरमा? जी वालेकुम सलाम जी, मैं अली लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल है मोदी साहब से कि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं और मेरी औलाद कोई नहीं है। तो मेरे घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे वालिदैन कि आप दूसरी शादी करो औलाद के लिए, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तो इसके इस्लाम में क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आपके वालिदैन आपको कह रहे हैं दूसरी शादी कर लें, तो दूसरी शादी करने की इस्लाम आपको इजाज़त देता है। अगर आपके पहली बीवी से बच्चे मौजूद हैं या नहीं हैं, कतई नज़र इसके, कुरान ने कहा है कि जब आपके पास बाकी तमाम तर चीज़ें जो निकाह के लिए ज़रूरी हैं, नानो नफ़का है, बाकी तमाम अशिया हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया है कि आप दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी शादी करें, 4 शादियां तक आप कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर आप नहीं करना चाहते और आप कहते हैं जी मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, आप पर कोई जबर भी नहीं किया जा सकता जी, लाजमी तौर पर करें। असल में मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये था कि खातून के ऊपर दबाव होता है बाज़ औक़ात और मर्द का जिक्र नहीं हुआ। ये बिल्कुल ये वही आ गया मसला। मोहतरम है, इनके ऊपर ये दबाव है कि आप करें, दूसरी शादी करें। तो दबाव का इसका मतलब है शिकार न सिर्फ खातून नहीं है, मर्द भी है। बल्कि मेरा ख्याल है मर्द ज्यादा दबाव का शिकार होते हैं, शादी होने या ना, दोनों सूरतों में। ऐसे ही है जी। तो इसलिए अगर आप कर लेते हैं, देखें ना, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि वालिदैन जब कोई काम करने का कहते हैं ना, ये किसी काम से रोकते हैं, तो उसमें और बहुत सारी हिकमतें होती हैं। तो वालिदैन अगर आपको कह रहे हैं तो हमारा भी मशवरा ये है जनाब, आप शादी कर सकते हैं। और औलाद वो करना ही नहीं चाहते, वो कह रहे हैं मैं नहीं करना चाहता। देखें, वालिदैन की रजा में अल्लाह ताला की भी रजा तो है। तो इसलिए अगर दूसरी शादी, देखें ना, इसमें दोनों सूरतें बराबर हैं। आप नहीं करना चाहते तो आप पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए वालिदैन को कि लाजमी तौर पर आप करें। हो सकता है, देखें, ये बच्चा खुद जानता है अपने हवाले से कि मैं दूसरी बीवी को नहीं रख सकता, मेरे अंदर किसी भी लिहाज से कोई कमी है, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से है, चाहे वो नानो नफ्का के लिहाज से, चाहे वो अखलाकियात के लिहाज से, चाहे आप आखिरत से डरते हुए। कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है, कमजोरी ये है कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं उनसे उनकी जगह पर किसी और को नहीं लाना चाहता। देखें, ये तो कोई एतराज नहीं है, ये इसकी तो कोई असल है ही नहीं कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और मैं दूसरी खातून नहीं लेके आना चाहता। ये तो इतना अर्ज कर देता हूँ। बात ये है कि मैं अपने अजीज को ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह तुझे सलामत रखे। ये जो निकाह होता है ना बेटा, ये सिर्फ अयाशी के लिए नहीं होता। निकाह सिर्फ लज्जत के लिए नहीं होता। इसका मकसद, मेरा ख्याल है, कोई मुफ्ती ऐसा नहीं है जो नबी की ये 2 हदीसें ना पढ़ता हो निकाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी मकसद बताया गया है, कुरान में भी बताया है और नबी की हदीस ने उसकी तशरीह की है। सूरह नूर में वानिकुल याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिमुल्लाहु मिन फज़ली।
तुम निकाह करो इनका। फ़कीर हो ना फ़कीर, तो अल्लाह ताला कहता है मैं उसे गनी कर दूँगा। गनी उसे कहते हैं जो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये तो है कुरान की। अब इसी की तशरीह में हम जो जब इंसान की शादी हो तो उसका माइंड और होता है, शादी के बाद और हो जाता है। नबी ने ता क़यामत क्या फरमाया, वान के होल अयाम अपना काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाकाहु व तनासलु तकसुरु फ इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़यामत वलौ बिसिक्त। निकाह करो इनके लिए। फिर आगे आ जाता है दूसरी हदीस, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। प्यार करो, लाख करो। हम तो कहते हैं नबी के पास 9 थी, 11 थी, 12 थी। किसके ऊपर नबी ने डंडा उठाया, किसके साथ सख्ती की है, खुल्के अजीम का पैकर है वो तुम्हें नमूना भी बता रहा है। इसमें वालदैन की भी नाफरमानी नहीं है। अल्लाह ने जब तुझे खुद इख्तियार दिया है, जो जिस तरफ बार बार आपका प्यार जा रहा है कि कोई कमजोरी नजर आ रही है, बात यह है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। हमारे नबी अकरम ने क्या फरमाया शादी के बारे में, निकाह के बारे में, फिर तंबीह कर दी है कि जो इससे दूर होता है वो मेरी उम्मत से ही नहीं है। लिहाजा जनाब मरियम का एक जुमला था दुख अमीज, काश मैं ये दिन न दिन नासियम मनसिया है, मैं भूली बसरी हो जाती। औलाद जिंदा रखती है, औलाद जिंदा रखती है। जनाब जकरिया 1, जनाब इब्राहिम 2, ठीक है ना जी। और भी अंबिया के जिक्र हैं। जनाब याहिया, जनाब मैं अरबी नहीं पढ़ता, मैं फायदा उठा। जनाब याहिया यानी क्या कहते हैं मेरे अल्लाह, वो तो नबी है। नौज बिल्ला, ना उन्हें जहन्नम का खौफ है ना जन्नत का लालच है, वो तो अल्लाह की मासूम मखलूक है। लेकिन हमें क्या कह रहे हैं, लिहाजा जो तेरे वालदैन, तेरे बहन भाई, तेरा नानी नाना, दादी दादा सारे कह रहे हैं, वो जो कुरान ने मकसद बताया, नबी ने बताया, उसकी तरफ है। जब इस्लाम तुम्हें 4 की इजाजत देता है, और नहीं जी मुझे तो अपनी बीवी से प्यार है, लिहाजा ये जो जुमला आ रहा है ना, ये काबिल गौर है। काबिल गौर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब आप तशरीफ लाए, अलामा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाए, कारी साहब आप तशरीफ लाए। एक जुमला खुरम साहब का, वो चूँकि आपने इतराज़ किया था कि जिस तरह मगरिब में होता है ना कि मर्द व ख़वातीन जो हैं अगर तलाक हो जाए, अलहदगी हो जाए, तो उसके बाद वो मिलते जुलते रहते हैं। असल में ना उनका तो दीन इस्लाम से, शरीयत से, कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम चूँकि इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हमें जो है इस्लाम को फॉलो करना पड़ता है, और यकीनी तौर पे हमें इस्लाम को फॉलो करने में ही आफियत है। इस वजह से अगर अल्लाह ना करे तलाक हो जाए तो फिर चूंकि अब वो आपस में गैर महरम होगी इद्दत गुजरने के बाद, इस वजह से उनको आपस में ना, मैं बेसिकली बच्चों के हवाले से बात कर रहा था कि बच्चों को मिलने नहीं देते। आखिर बच्चों को अगर मिलाना है तो फिर आखिर आपने खुद आना है, चाहे आप लहदा बैठे, बच्चे तो इकट्ठे मिलेंगे। वो फिर ना वो इसी जंग, अपनी जंग की वजह से बच्चों को भी नहीं मिलने देंगे। अगर आप खुद नहीं होंगे तो बच्चों को भी नहीं मिला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, कारी साहब और तमाम मेहमानों का, तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को और मुक़द्दस को और अपने मेहमानों को और ये मुफ्ती ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।